اور ہمیشہ IRF کا یہ کام تھا کہ جہاں تک کہ جتنے بھی مسلمان کو ایک ساتھ کرے، یہ میری کوشش ہے ہمیشہ. اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہوں کہ اس کوشش میں میری مدد کرے. میرے ایک متنازع بیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، سننے کے بعد مجھ جیسا سچا مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان رکھنے والا کبھی بھی ایسی چیز ہرگز نہیں کہہ سکتا ہوں، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ کبھی نہیں کہوں گا. یہ جو غیر ارادی یا سبقت لسانی جیسے کہتے سلپ آف دا ٹنگ تھا، جس کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. چند دنوں بمبئی شہر میں تناؤ تھا، لیکن جب آپ اس جملے کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے یا کانٹیکسٹ کو سنیں گے تو کسی کو بھی غلط فہمی نہیں ہوگی کہ میرا پیغام کیا تھا. جس طریقے سے تقریر کے شروعات میں نے کہا کہ میری اردو کمزور ہے، تو میرے غلطیوں کو نظر انداز کرو اور تقریر کے پیغام پہ توجہ دو. میرے انگریزی تقریر میں بھی کچھ بار سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں، اور اگر سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے تو مجھے کبھی بھی معافی مانگنے میں شرم نہیں آتی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک فتویٰ دیتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فتویٰ دینے کا کوئی شوق نہیں، نہ ہی میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہوں، نہ ہی اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا مبلغ دین، مبلغ اسلام سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، بلغوا انی ولو آیا. آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے آپ لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ آخرت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں کہوں گا کہ جو بھی مجھے پتا تھا اسلام کے بارے میں نے ان لوگوں تک پہنچائی جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو میں ایک چھوٹا سا مبلغ دین ہوں اور میں کبھی بھی فتویٰ نہیں دیتا ہوں. کون میری رائے پوچھتا ہے تو میں میری رائے پیش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میرے جواب میں ذرا بھی غلطی ہے بے شک آپ مجھے ٹوکو، آپ مجھے بتاؤ کہ میرے جواب میں کیا غلطی ہے، کون سے حدیث کے خلاف ہے، کون سے صحیح حدیث کے خلاف ہے، قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ حوالہ دیں گے، چاہے آپ عالم ہو یا کوئی بھی ہو، میں تسلیم کروں گا کیونکہ میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. لیکن اگر میرے جواب میں آپ صرف کہیں گے کہ غلط ہے اور یہ نہیں کہیں گے کہ غلطی کہاں ہے، تو میں کیسے سدھروں گا. اسی لیے اس اسٹیج پہ ماشاءاللہ کئی علماء کرام ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، اس آڈینس میں کئی علماء کرام ہیں، پیس ٹی وی چینل اور کئی دوسرے چینلز پہ میرے تقریر دکھائی جاتی ہے. یہ علماء کرام سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرے جواب یا میرے تقریر میں کوئی بھی غلطی نظر آتی ہے، بے شک آپ مجھے خط لکھیے، آپ مجھے ای میل بھیجیے، لیکن اس کے ساتھ حوالہ دیجیے کیا یہ غلطی کس قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، کس اللہ کے رسول کے صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے. اور انشاءاللہ میں میرے الفاظ واپس لے لوں گا. یہ تو ایک سلپ آف دا ٹنگ تھا
کہتے ہیں فقط لسانی غیر ارادی بنا تھا، لیکن اگر میں جان بوجھ کے کچھ جواب دیتا ہوں آپ کو لگتا ہے غلط تو بالکل ٹوکے، نہیں تو آخرت کے دن پہ میں آپ کو ضرور ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہی نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ آپ اسلام کی بات نہیں پھیلاؤں تو میں اللہ کے رسول نے جو ہدایت دی صحیح بخاری میں اس کے خلاف جاؤں گا۔ اب بے شک جو چیز غلط لگتی ہے فوراً پوائنٹ کیجیے حوالے کے ساتھ، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ مولانا کہتا ہے غلط ہے، یہ شیخ کہتا ہے غلط ہے، میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے بعد جو 3 جنریشن ہے سلف صالحین کے بات کو مانتا ہوں، اس کے بعد جتنے بھی علماء کرام ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں 59 میں اطیع اللہ اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے امیر کی، لیکن اگر ان میں تناؤ ہے، ان میں اختلاف ہے، آپ رجوع ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین مسائل میں کافی اختلاف ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اگر آپس میں اختلاف ہے ان امیر کا، جن لوگوں کے پاس علم ہے، تو آپ رجوع ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں غلط ہوں، آپ بتائیے کس قرآن کے خلاف میں نے تقریر کی، قرآن کی کس آیت کے خلاف میں نے جواب دیا، یا اللہ کے رسول کے کس حدیث کے خلاف میں نے بیان دیا۔ میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ میں بچپن میں ہکلاتا تھا، مجھے تقریر کرنے کا شوق تھا ہی نہیں، اور سمجھتا تھا، میں سوچ سکتا تھا کہ میں سب سے بڑا ڈاکٹر دنیا میں بن سکتا ہوں، لیکن کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں، کیونکہ میں بچپن سے ہکلاتا ہوں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ کے سامنے ماشاءاللہ اللہ تعالی مجھے موقع دے رہا ہے، اور سیٹلائٹ چینل شروع ہونے کے بعد ماشاءاللہ کروڑوں لوگ اس تقریر سے ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔